بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ دکھی اور غم زدہ دل کی بد دعا سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں، کیونکہ عقل مندوں نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اس لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہے۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ دوسرے کو اپنا نشانہ بناتے ہیں تو آپ بھی کسی کے نشانے کا شکار بنتے ہو۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاقی سے کام لو، اور جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ اگر تم دشمن کے ساتھ صلح چاہتے ہو تو جب وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کرے تو تم اس کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرنا، اور اگر وہ تکلیف دینے والی باتیں کرے تو تم تلخ لہجے میں جواب نہ دینا۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو کیونکہ دعا ہر جگہ پہنچتی ہے اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے بات کریں، ورنہ بے موقع گفتگو عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔
یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم کسی چیز کی خوبصورتی دیکھنے کے بجائے اس کی بدصورتی پر غور کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم دونوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں تلاش کریں۔ جوانی میں انسان اچھی خوراک اور اچھے لباس کی تو فکر کرتا ہے، لیکن دین کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے وقت فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن افسوس پھر وقت کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے زیادہ کی حرص نہیں کرتے۔ اگر آدھی روٹی سے ان کی بھوک مٹ جائے تو باقی آدھی وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے دنیا کسی کے پاس نہیں رہے گی، لہٰذا دنیا سے دل نہ لگاؤ، اللہ سے محبت کرو جس نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ یہ فانی ہے اور موت ہر شخص کا پیچھا کرتی ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اور روزے رکھے وہ بے وقوف ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ جو زیادہ کی ہوس میں مبتلا ہو جائیں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ان سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ ناکامی کے بارے میں نہ سوچیں، زندگی کی مشکلات کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیں۔ اللہ کی مدد پر یقین رکھیں، حالات سے پریشان ہو کر اپنی صحت خراب نہ کریں۔ جو شخص کوئی ایسا کام کر جائے جس سے لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہے تو اللہ کی رحمت اس پر مرنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ اپنی طاقت سے کمزور کو گرانا غلط ہے۔ جس کے دل میں بغض ہو اسے ہر چیز بری نظر آتی ہے، اور جس کا دل صاف ہو اسے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔